اس کے آگے بھی کچھ ہے. 150 دیگیں بن رہی ہیں 50 کی آرمی شریف کی, 100 دیگیں بن رہی ہیں 100. ہر جگہ اشتہار, بڑے بڑے امیر علاقے کے موجود. پتہ لگا پیسہ سود کا ہے. 100 دیگیں بن رہی ہیں, پتہ لگا زمین بھائیوں کی ماری ہے. 50 دیگیں بن رہی ہیں, پتہ لگا پورے گاؤں کی نریگا کی زمین پاٹ دی. 100 دیگیں بن رہی ہیں, پتہ لگا بھائیوں کی مینڈے کاٹتے کاٹتے پیڑ کھیت میں لے آئے. 100 دیگیں بن رہی ہیں, پتہ لگا باپ ناراض ہے ماں ناراض ہے. 100 دیگیں نہیں 1000 بنا دو اگر کام کر جائیں تو. ارے 11ویں صرف یہی نہیں ہے, بریانی بنا لو بریانی کھا لو, اس کے علاوہ بھی 11ویں ہے. بہت اچھے. اللہ نے اگر 50 کا انتظام دیا 100 کا انتظام دیا, اچھی بات ہے غوث پاک کے نام پہ کھلاؤ, اچھی بات ہے غوث پاک کے نام پہ لنگر کرو. لیکن ایک پیغام دیتا ہوں, ذرا دل کے کانوں سے سن لینا. 11ویں شریف صرف یہی نہیں, 11ویں شریف کا صرف یہی تک محدود نہیں ہے. 11ویں شریف صرف یہی تک منحصر نہیں ہے, اس کے آگے بھی کچھ ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو 50 بیگوں کا انتظام دیا ہے, اچھی بات ہے کرو, مگر یہ بھی دیکھ لو تمہارے پڑوس میں تمہاری بستی میں کوئی بچی ایسی تو نہیں ہے جس کا باپ رکشہ چلاتا ہو, جس کا باپ 24 گھنٹہ فیکٹری میں کام کرتا ہو, جس کا باپ 24 گھنٹہ کھیتوں میں پھاوڑا چلاتا ہو, محنت مزدوری کرتا ہو, 200 روپے 300 روپیہ کماتا ہو. اللہ اللہ, اس کے پاس بچی کو ودا کرنے کے لیے پیسہ نہ ہو, اس کا نکاح کرنے کے لیے اس کے پاس انتظامات نہ ہو. ایک پیغام میرا لے لو, غوث پاک کے نام پہ اگر 50 دیگوں کا انتظام ہے, ایک دے خلوص کے ساتھ غوث پاک کے نام پہ بنا دو, چند کلو کی بریانی بنا دو, اور 49 دیگوں کا پیسہ غوث پاک کے نام پہ 11ویں شریف کی نسبت سے غریب بچی کے نکاح پہ لگا دو. غریب بچی ودا ہو جائے گی, تمہاری 11ویں قبول ہو جائے گی, غوث پاک راضی ہو جائیں گے, دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر بولیے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ غوثیت, نعرہ غوثیت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا, فیض کا دریا, کون بنے مہمان کعبہ, نعرہ حیدری. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. 11ویں یہ بھی ہے, جب پیرانے پیر کے جلسے میں آئے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ, سچے پکے عاشق غوث عالم بن کے جاؤ. کیا بات. اور دنیا والوں کو بتاؤ ہم صرف بریانی کھانے والے 11ویں والے نہیں ہیں, بلکہ غوث پاک کے ہر قول ہر فعل پر عمل کرنے والے ہیں. کیا بات ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث پاک نے پتے کھا کھا کے پڑھا. کیا بات ہے. بہت. اور اتنے پڑھ گئے اتنے پڑھ گئے اتنے پڑھ گئے, پیرانے پیر ہیں, قطب الاقطاب ہیں, غوث الاقواس ہیں, غوث اعظم ہیں, ولیوں کے سردار ہیں, پھر بھی اللہ اللہ سوتے نہیں ہیں, صرف لفافہ نہیں لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس کا لفافہ موٹا کیا بات ہے اس سے مسافہ موٹا, اور جس کا لفافہ چھوٹا اس سے مسافہ صرف انگلیوں سے. یہ والا نہیں. پیرانے پیر جب پڑھاتے ہیں مدرسے میں 13 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, اور پڑھاتے نہیں پلاتے ہیں. پلا ارے ہم پڑھائے, ہمارے استاد پڑھائے, کسی کو حافظ بنائے, کسی کو قاری بنائے, کسی کو عالم بنائے, کسی کو مفتی بنائے, کسی کو فاضل بنائے, کسی کو مفتی بنائے, کسی کو عطیف بنائے, کسی کو کچھ بنائے. غوث پاک پڑھاتے نہیں ہے, غوث پاک پلاتے. کسی پہ نظر ڈالی ولی بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی فرض بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی قطب بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی علاقے کا ابدال بنا دیا. اس لیے دنیا میں پڑھاتے بہت ہے. یہ عبد القادر جیلانی ہے جو پڑھاتے نہیں ہے, یہ پلاتے ہیں. پلا کیا بات ہے. بہت اچھے بہت اچھے. یہ تو لوڈنگ کرتے ہیں, لوڈنگ, اور ایسی لوڈنگ. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, اگر اجازت تو بولوں. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بہت پڑھ گئے اور جب بستی میں آئے فتویٰ دینے لگے, فتویٰ, تو شہر میں بہت سارے مفتی تھے.
علم کے تعلق سے یہ محفل ہے اور میں بات وہی کر رہا ہوں. پیروں کا ولیوں کا علم سے گہرا تعلق ہے. دھوکے میں مت رہنا. بے شک سبحان اللہ. علم امام مدرسہ نماز شریعت کی مخالفت کرے وہ پیر نہیں شیطان ہے. شیطان کیا بات ہے. آسمان پہ اڑ کے دکھائے کتنی پروپیگنڈے ہو اس کی نظر بندی جادو ہوگا کرامت نہیں. بے شک. اس لیے اللہ والے ماس جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں کبھی شریعت کے آڑے نہیں آتے ہیں. شریعت کے آڑے نہیں آتے ہیں. حضور غوث پاک جب بہت زیادہ کیا بات ہے. اور آئے فتویٰ دینے لگے تو جو شہر کے مفتی تھے انہوں نے ایک بات کہی کہ یار اس عبد القادر جیلانی نے کہیں فتویٰ لکھنا سیکھا نہیں. یہ فتویٰ کیسے دینے لگا؟ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ پیرانے پیر کے بارے میں. فتویٰ دینا سیکھا نہیں اس لیے مفتی کے لیے فتویٰ دینے کے لیے ماہر استاذ کے پاس ماہر شیخ کے پاس فتویٰ نویسی فتویٰ لکھنا سیکھنا ضروری ہے. اگر کتابوں سے کوئی کتنا ہی بڑا علامہ فہامہ بن جائے جب تک استاذ کے پاس شیخ ماہر کے پاس فتویٰ لکھنا نہیں سیکھے گا اس کو فتویٰ دینا جائز نہیں. یہ فتویٰ دینے کے لیے مفتی کے لیے شرط ہے. اب سارے جو علاقے کے شہر کے مفتی تھے کہنے لگے عبد القادر جیلانی نے کہیں فتویٰ لکھنا سیکھا نہیں ہے فتویٰ کیسے دینے لگے. حضور غوث پاک نے اپنا کام جھام اٹھایا وہ بولے چل دیے. شاگردوں نے گھیرا مریدوں نے گھیرا. حضور کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار جنگل میں جا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ کہ وہیں رہوں گا اللہ 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 کروں گا اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. مرید بولے شاگرد بولے حضور پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بول دو یار بول دو ذرا سبحان اللہ. ہمارا کیا ہوگا؟ کہ حضور کیوں جا رہے ہو؟ کہا یار شہر کے مفتی پریشان کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے فتویٰ لکھنا نہیں سیکھا. تو حضور بتا دو نا کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے امتحان لینے کہہ رہے ہیں. شاگردوں نے کہا حضور پھر امتحان دے دو نا. اگر میدان چھوڑ کے بھاگو گے انسلٹ نہیں ہوگی کہ عبد القادر جیلانی ڈر کے بھاگ گئے؟ جب امتحان لینے کہہ رہے ہیں تو پھر امتحان دے دو. کون؟ ولیوں کا سردار کیا بات. پیرانے پیر. حضور غوث پاک کو چلا لایا. آپ ارشاد فرماتے شہر میں اعلان کر دو جس تاریخ میں چاہیں جب چاہیں شہر کے بڑے بڑے علامہ فہامہ مفتی جمع ہو جائیں اور عبد القادر جیلانی کا امتحان لیں. بے شک کیا بات ہے. بولنے ذرا سنا بڑے توجہ سے سننا کوئی بھی جملہ مس مت کرنا. میں بہت محنت کر رہا ہوں. مائک تو جیسا بھی ہے ٹھیک ہے اللہ قبول فرمائے. ہاں میں آپ کو بتانے کی کوشش میں بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سمجھ تو رہے نا آپ کے سمجھ میں تو آ رہا ہے نا. کوئی بات میری مس تو نہیں ہو رہی. آپ کے ذہنوں سے اوپر تو نہیں جا رہی. باؤنس تو نہیں لگ رہی. آپ کے دماغوں میں گھس رہی ہے نا. بس میں یہی چاہتا ہوں آپ سمجھ لیں سن لیں اور اللہ کی بارگاہ میں تو بھی اے اللہ میرا کوئی جملہ کسی کے دل میں اثر کر جائے اس کے ذریعے میری بھی اور ہم سب کی بخشش ہو جائے. بولیے سبحان اللہ. اعلان کر دیا گیا عبد القادر جیلانی امتحان دینے کے لیے تیار ہے. اب تو جو مفتی علامہ فہامہ چاہے امام المنطق ہو چاہے امام الفلسفہ ہو چاہے امام النحو ہو چاہے امام التفسیر ہو جو چاہے عبد القادر جیلانی کا امتحان لے. عبد القادر جیلانی ایک کو امتحان نہیں سب کو دے گا. بے شک کیا بات اب ہے. صاحب پورے شہر میں اشتہار لگا دیا گیا. پورے شہر میں خبر ہو گئی پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کا امتحان ہے. اب شاگرد ڈر بھی رہے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ استاد مار کھا جائے بڑی بے عزتی ہوگی. مرید ڈر بھی رہے یار کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد القادر جیلانی کہیں امتحان میں کمزور پڑ گئے تو ہماری تو بڑی بے عزتی ہوگی. اللہ اللہ وہ دن آ گیا. ادھر والوں سے گزارش ہے انتشار ختم کر دو موبائل رکھ لو بھائیا کئی کئی کیمرے لگ رہے ہیں ان کے ذریعے دیکھ لیو اور بس ادھر سن لو ذرا توجہ کے ساتھ. میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں خون جگر رکھ دوں کلیجہ کلیجی سب نکال کے رکھ دوں لیکن آپ کی سمجھ میں آ جائے. بولیے ذرا سبحان اللہ. آپ کا جلسہ انشاءاللہ العزیز بہت کامیاب ہے اور جس میں ہمارے قاری یوسف صاحب نقیب عرص اعلیٰ ہے اسلام نظامی صاحب یہ بڑی بڑی ہستیاں پہنچ جائیں تو انشاءاللہ جلسے کامیاب ہی ہوتے ہیں. بولیے سبحان اللہ. بولیے ذرا سبحان اللہ. یہ تمام علماء تشریف رکھتے ہیں. اب ذرا توجہ سے سنیں. اللہ اللہ پورے شہر میں خبر کر دی گئی. پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا فلاں تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے مفتی ہیں جتنے بھی بڑے بڑے علامہ ہیں کوئی کہہ رہا تھا میں امام النحو ہو کوئی کہہ رہا تھا میں امام الصرف ہو کوئی کہہ رہا تھا مجھے تفسیر
तफसीर में महारत है, कोई कह रहा था मुझे हदीस में महारत है, कोई कह रहा था मैं उसूल हदीस में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं उसूल तफसीर में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं फसाहत व बलागत में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म बदी में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म मानी में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैं इल्म तौकीद में माहिर हूँ, कोई कह रहा था मैंने सिहाई सित्ता की सारी किताबें पढ़ी है, मैंने बड़ी बड़ी तफसीर पढ़ी है, मैंने वो सब की सारी किताबें खंगा ली है। किसी कोई कह रहा था मुझे 50 साल का तजुर्बा है, कोई कह रहा था मुझे 60 साल का तजुर्बा है, कोई कह रहा था मैंने 20 साल मदरसे में पढ़ा है, कोई कह रहा था मैं 30 साल से मदरसे में पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े अल्लामा फहामा मुफ्ती मैंने बनाए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब वो तारीख आ गई अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे और शहर के बड़े बड़े मुफ्ती जिन्हें अपने इल्म पर नाज, जिन्हें अपने फन पर नाज, जिन्हें अपने सब्जेक्ट पर नाज था, सारे घेरा बनाए हुए थे और सबने सेटिंग बनाई रखी थी। एक कहने लगा मैं तफसीर का सवाल करूंगा, दूसरा कहने लगा मैं हदीस पूछूंगा, तीसरा कहने लगा मैं उसूल हदीस, मैं उसूल तफसीर, एक कहने लगा मैं नहव में पूछूंगा, दूसरा कहने लगा मुझे सब पूछना है, कोई कहने लगा मुझे इल्म तौकीद पूछना है, कोई कहने लगा मुझे इल्म बदी इल्म महानी पूछना है, कोई कहने लगा फसाहत व बलागत पूछना है, कोई कहने लगा उसूल फिक़ह पूछना है, कोई कहने लगा फिक़ह पूछना है, कोई कहने लगा मैं फुलाबात पूछूंगा, कोई कह रहा था मैं फुलाबात पूछूंगा। सारे के सारे मुफ्ती जमा हो गए। अब हुजूर गौसे पाक आए, हुजूर गौसे पाक वहां पर सलाम किया और सलाम करने के बाद बैठ गए। जब कुछ देर बैठे रहे फिर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने नजर को उठाया और सारे मुफ्तियों पे नजर दौड़ाई। जैसे ही नजर का पलड़ा था, जैसे ही नजर सारों पे पड़ी, सबकी बोलती बंद हो गई, सबकी सिट्टी बिट्टी बंद हो गई, सबकी जबानों में ताला लग गया, सब गूंगे हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर कहते हैं पूछो कौन पूछेगा, सवाल करो कौन सवाल करेगा, मालूम करिए क्या क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर जवाब देगा, मालूम करो क्या सवाल है, अब्दुल कादिर जिलानी जवाब देगा। अल्लाह अल्लाह। अब सारे जितने भी बैठे थे एक दूसरे को कोनी मार रहे हैं, तू पूछ तू पूछ तू पूछ तू पूछ। तू एक कह रहा है तू तो कह रहा था इल्म हदीस में बड़ी माहिर है, पूछता क्यों नहीं है। एक कह रहा था तुझे तो इल्म तफसीर में बड़ी महारत है, पूछता क्यों नहीं है। कोई कहने लगा तू तो इमामुल नहव में पूछता क्यों नहीं है। कोई कह रहा था तू तो इमामुल मंतिक के पूछता क्यों नहीं है, तुझे तो फुनाइल में महारत है, तेरी एज 50 साल की है, तुझे तो अपने इल्म पे बड़ा नाज है, तुझे तो अपने इल्म पे बड़ा घमंड है। अब कहा गया पूछता क्यों नहीं है। अब सारे मुफ्ती सारे अल्लामा एक दूसरे को